واقعہ صحاب فضل و کمال لوگ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستعد بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپس کی قرابت واری کی وجہ سے خرچ کیا کرتے تھے، لیکن جب مستع رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ آفاق میں شور مچانے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور ان کی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل گئیں جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچی، اور پھر اللہ جل شانہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات قرآن میں نازل فرما دی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم اب میں مستحہ پر کبھی کچھ خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسی باتیں کہی ہیں۔ اس پر یہ آیت کریم نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور جو لوگ تم میں سے وسعت والے ہیں وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں، اور چاہیے کہ یہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑے مہربان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، کیوں نہیں، خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے۔ اس کے بعد مستحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اخراجات جو پہلے دیتے تھے دینے لگے، اور فرمایا، خدا کی قسم میں اب یہ اخراجات ان سے کبھی نہ روکوں گا۔ واقعہ میرے صاحب کو میری خاطر چھوڑ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان کے عالم میں اپنے تہمت کے کونا کو پکڑے دوڑے جا رہے تھے اور گھٹنے زہر ہو رہے تھے، چہرے کا رنگ متغیر تھا اور غم و حزن کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی بات چل پڑی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے قصور معاف کرنے کی درخواست کی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ مانے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تیری مغفرت کرے۔ 3 بار فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندامت ہوئی اور فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ جب گھر پر نہ ملے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ جب قریب ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آنکھیں سرخ ہو گئیں، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور فوراً 2 زانو ہو کر بیٹھے اور اتنی عاجزی کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں نے ہی ظلم کیا تھا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا تو تم نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان و مال کے ذریعے میرے ساتھ ہمدردی کی، تو کیا تم لوگ میری خاطر میرے ساتھی کو چھوڑو گے؟ 2 مرتبہ فرمایا، پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہ دی گئی۔ واقعہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے واپس تشریف لائے تو ممبر پر چڑھے اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگو، بے شک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، بس تم ان کا مرتبہ پہچانو، لوگوں میں ان سے راضی ہو۔ واقعہ نیک کاموں پر جنت کی بشارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم میں سے آج کسی کا روزہ ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے دار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، آج تم میں سے
کون جنازے کے ساتھ گیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا آج مسکین کو کھانا کسی نے کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھلایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا آج تم میں سے کسی نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عیادت کی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ امور جمع ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ واقعہ یہ بزرگ آخر کیوں روتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر افروز ہوئے لوگوں کو ایسا پر اثر و عزا و نصیحت فرما رہے تھے جیسے ان سے آخری الوداعی گفتگو فرما رہے ہوں۔ آنکھیں آنسوں سے بھری ہیں اور اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا لے لے یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ وہ لے لے، پس اس بندے نے اس چیز کو منتخب کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے رونے لگے اور آنسو ان کے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ اس حال میں فرمایا کہ ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ لوگ حیران ہوئے اور حیران ہو کر کہنے لگے یہ بزرگ آخر کیوں روتے ہیں؟ کسی چیز نے ان کی خاموشی کو ختم کر دیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں کسی کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا تو اس نے آخرت میں اللہ کے حضور ملنے والی نعمتوں کو ترجیح دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا کہ یہ روتے ہیں؟ لیکن لوگ جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سب سے زیادہ علم و معرفت رکھنے والے ہیں، اور وہ بندے جنہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں کسی کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا تو انہوں نے اپنے رب کے جوار کو پسند کیا۔ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روئے۔ چند دن نہ گزرے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پروردگار عالم کے جوار میں پہنچ گئی۔ واقعہ تم صواحب یوسف علیہ السلام جیسی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہو گئے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے کپڑا ہٹایا اور کمزور آواز میں فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق القلب آدمی ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان پر آہ و بکا کا غلبہ ہو جائے گا اور رونے کی وجہ سے ان کی قرات بھی سنائی نہیں دے گی۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیں تو بہتر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار اسرار کرتے ہوئے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھائیں گے تو ان کے زیادہ رونے کی وجہ سے لوگ ان کی آواز کو نہ سن پائیں گے۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے فرما دیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ والیاں ہو، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طبیعت میں کچھ خفت محسوس ہوئی تو آپ اٹھے اور 2 آدمیوں کا سہارا لیے زمین پر نشان ڈالتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا احساس ہوا تو اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اپنی جگہ پر رہو، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صف میں کھڑے ہو گئے۔ جب نماز ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی، پوری ہو گئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ پر قائم رہو تو تم کیوں نہیں قائم رہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزانہ انداز میں سر جھکائے ہوئے کہا، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائیں۔ واقعہ تم نے اچھا کیا۔ نماز کا وقت ہو گیا اور پیغمبر خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیمار ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں ہے، تو کیا میں اذان و اقامت کہہ دوں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے اگر تم چاہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری یا تیسری بار نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خفت محسوس ہوئی تو مسجد تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کس نے نماز پڑھائی؟ لوگوں نے کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تم نے اچھا کیا، بہت خوب۔ جس قوم میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں، پھر اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا امامت کرے۔ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور موت کس قدر خوشگوار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوالی مدینہ میں اپنے گھر استراحت اور بعض اہم کاموں کی انجام دہی کے لیے تشریف لے گئے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ ایک شخص دوڑتا ہوا اور چیختا چلاتا آیا تاکہ ایک غمناک اور المناک خبر سے متعلق کرے۔ اس نے آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی خبر دی جس کی دہشت سے ان کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے یہ آواز دی کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے باہر نکلے اور اس شخص کو دیکھا جو غم کے آنسو بہا رہا تھا اور سانس پھولنے کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر جب اس کا سانس پھولنا بند ہوا تو اس نے بھاری ہونٹوں سے یہ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ اٹھا اور آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ اس حادثہ نے ان کے ہوش و حواس اڑا دیے۔ اس خبر نے بجلی جیسا اثر کیا، گویا زمین نیچے سے ہل رہی ہو اور پہاڑ ان کے ارد گرد معجزان ہوں۔ اس حال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ لوگوں کا ایک مجمع تھا، کوئی بیٹھا تھا اور کوئی کھڑا تھا اور کوئی چیخ و پکار کر رہا تھا۔ سب کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل اور قدر اور راسخ العقیدہ انسان بھی اپنے حواس کو بیٹھا تھا۔ اپنی تلوار نیام سے نکالی اور بلند آواز میں کہا، جو شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اپنی تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنی ہیجانی حالت میں چھوڑ کر گھر کے اندر تشریف لے گئے۔
وہاں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے گوشہ میں ایک دیوار کے نیچے ڈھانکا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر پر یمنی چادر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھکے اور چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور الوداعی بوسہ دیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشک کی سی خوشبو محسوس ہوئی۔ پھر فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور موت دونوں کس قدر خوشگوار اور پاکیزہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، پاؤں وزنی ہو رہے تھے اور پنڈلیوں میں کمزوری کے باعث طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ کے نیف جسم کو اٹھائیں، اور آپ گھر سے باہر اس جگہ پہنچے جہاں لوگ جمع تھے۔ اس مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہیں اور ان کو موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات کریم تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، سوا اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ جو شخص الٹا پھر بھی جائے گا تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا، اور خدا تعالیٰ جلد ہی عضو دے گا، حتیٰ کہ شناس لوگوں کو